بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے صدقہ ثبوت ہے۔ صدقہ مشکلات اور مصائب کو ختم کرنے والا، دور کرنے والا ہے اور مومن کے لیے ایک سہارا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کے بارے میں ایک جسم کے مانند ہیں کہ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اور بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک سائل آیا اور وہ روزے سے تھیں اور گھر میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا، یہ روٹی سائل کو دے دو۔ وہ کہنے لگی، افطاری کے لیے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، دے دو، کوئی بات نہیں۔ وہ کہتی ہے، میں نے روٹی دے دی۔ شام کے وقت کسی نے ایک بکری پکا کر ہماری طرف بھیج دی۔ حضرت عائشہ نے مجھے بلایا اور کہا، کھاؤ، یہ تمہاری روٹی سے بہتر ہے۔ روٹی ایک صدقہ کرنا، روٹی کی ایک ٹکیا صدقہ کرنا عام حالات میں کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن معاملہ اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ ہو۔ مسلمان خواتین خصوصاً امہات المؤمنین اس میدان میں بہت آگے تھیں، ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ ویسے بھی خواتین اس طرح کے اجتماعی معاملات میں مردوں سے زیادہ تیز ہوتی تھیں، اس لیے وہ گھروں میں رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے اچھی طرح جانتی ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم میں سے جو لمبے ہاتھوں والی ہیں وہ سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی۔ آپ کی وفات کے بعد ہم ازواج مطہرات کسی جگہ اکٹھی ہوتیں تو دیوار کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر اس کی لمبائی معلوم کرتی تھیں۔ پھر جب زینب بنت جحش وفات پا گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہاتھوں کی حقیقی لمبائی نہیں تھی، بلکہ آپ کی مراد سخاوت تھی، اس لیے کہ حضرت زینب بن جحش کا قد چھوٹا تھا، البتہ وہ صدقہ زیادہ کرتی تھی یا کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی کاموں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے آپس میں مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں، میں نے کسی عورت کو حضرت عائشہ اور حضرت اسماء سے زیادہ فیاض نہیں پایا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ مدرسہ نبوت کے فارغ التحصیل تھی۔ کیا یہ کردار دور اول کی خواتین تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب بھی کسی مسلمان بہن نے اپنے بلند مرتبہ دعوت کو قبول کیا ہے تو اس نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اپنی جان، مال اور وقت لگا کر جہاد کرتی ہے اور اس کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار، میں تو تیری طرف بھاگ کر آتی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ مدرسہ نبوت کے فارغ التحصیل امہات المؤمنین کی صفات یہ ہیں۔ اب بھی دعوت دین کے علم بردار مردوں اور عورتوں کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ خلاصہ سبق یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک چیز جا رہی ہے، یعنی کم ہو رہی ہے، لیکن ان احادیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑا کر دیتا ہے، اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔